اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے شروع کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم لوگ بہت بہترین قوم ہو جو کہ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تامرون بالمعروف ہے، اور تم اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، نیک کاموں کا حکم دیتے ہو، اور عن المنکر وتؤمنون باللہ ہے، اور تم برے کاموں سے منع کرتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اور مگر وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اللہ پر بہت کم لوگ ایمان رکھتے ہیں اور زیادہ تر جو ہیں وہ نافرمان ہی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں، لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا الذًّا يُقَاتِلُوكُمْ يَوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تمہارا کوئی بھی نقصان نہیں وہ کر سکتے، صرف چھوٹی موٹی تکلیف ہی دے سکتے ہیں۔ اگر وہ تم سے لڑیں گے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت لهم الذلۃ اینما ثقفوا، تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پر چھا گئی ذلت، یا اللہ نے پھیلا دی ان پر ذلت۔ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، تو وہ جہاں بھی تمہیں نظر آئیں، اینما ثقفوا، جہاں بھی وہ تھے، اللہ کی پناہ میں تھے یا لوگوں کی پناہ میں تھے، وہ جہاں بھی تھے تو اللہ نے ان پر اللہ کے غضب کے حقدار ہوئے۔ وَبَاءُوا غَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب کے وہ حقدار ہوئے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور اللہ نے ان پر مسکینی مسلط کر دی۔ انہیں محنت کی عادت تو تھی نہیں، تو جیسے ایک ہی جگہ بیٹھے رہنا، کوئی کام نہیں کرنا، تو اس وجہ سے ان پر مسکینی طاری کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی یاد سے انکار کرتے تھے، اللہ کی یاد کو مانتے نہیں تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ناحق ہی انبیاء کو قتل کر دیتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، تو یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ آسو، انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھ گئے، حد سے بڑھنے والے تھے لوگ۔ تو ان لیسوا سواء، نہیں ہے مطلب برابر سب، ان میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب میں بھی سب برابر نہیں ہیں۔ امتٌ قائمۃ یتلو آیات اللہ، اور ان میں ایسے بھی لوگ ہیں، ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہ حق پر قائم ہیں۔
پھر وہ کیا کرتے ہیں، یاتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں انا اللیل، رات کے وقت، وہم یسجدون، اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں. یعنی اچھے لوگ بھی ہیں ان میں، اللہ کی یاد کی تلاوت کرتے ہیں اور رات کی گھڑیوں میں سجدے بھی کرتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر بھی یقین رکھتے ہیں اور یوم آخرہ پر بھی یقین رکھتے ہیں. وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، وہ جو بھی نیکی کے کام ہے نا، مطلب نیکی کے کاموں کی تلقین کرتے ہیں لوگوں کو اور انہیں برے کاموں سے منع کرتے ہیں. وہی اسلام والی باتیں ہیں نا ساری. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں بھلائی کے کاموں میں. تو یہی لوگ ہیں وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہی لوگ ہیں جو نیکوکاروں میں سے ہیں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يَكْفُرُوهُ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِالْمُتَّقِینَ، اور جو بھی وہ بھلائی کی کرتے ہیں نا، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی وہ اچھا کام کرتے ہیں، فَلَن يَكْفُرُوهُ، تو اس سے انکار نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ اس کو ان کے اس اچھے کام کی ان کو صلہ دے گا، اچھے کام کا صلہ دے گا اللہ تعالیٰ انہیں. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ پرہیزگاروں کو جانتا بھی ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا رخ کافروں کی طرف موڑ دیا. پھر تو ایمان والوں سے خطاب کر رہے تھے، پھر اہل کتاب کا بھی اس میں ذکر کیا گیا. اب کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کافر ہیں، الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، ان کے لن تغنی عنہم، ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اموالہم، نہ ان کے مال کام آئیں گے، نہ ان کی اولادہم، نہ ان کی اولاد کام آئے گی. من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے عذاب سے انہیں بچانے کے لیے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا. وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثال ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا، تو اب ان کی مثال اللہ نے ایسے بیان فرمائی ہے کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں. یہ جو کافر لوگ ہیں نا، ان کا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ جو مال خرچ کرتے ہیں اس دنیا میں، کمثل ریح فیہا سر، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس آندھی کی سی ہے جس میں سخت پالا ہو، سخت سردی ہو جس میں، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے. اصابت ہرسا قومن ظالم لوگوں کی کھیتی پر چلے. انفسہم ظالم انفسہم، ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کیا. فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، پھر اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. تو اللہ وما ظلم اللہ، اللہ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر، لیکن ولیکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے تھے.
آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اب ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یلونکم خبالا ودوا ما آنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی فی صدورہم اکبر، کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر کیا فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تم بناؤ رازدان اپنے قوم کے سوا کسی اور مذہب کے لوگوں کو، تو اگر تم بناؤ گے نا دوست ان کو، تو ان کی طرف سے تمہیں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں پہنچے گا۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف دیں، بے شک بدات بغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے تو یہ ان کی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، وما تخفی فی صدورہم، اور جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے نا، اکبر وہ بہت بڑا ہے، یعنی ان کے دلوں میں جو تمہارے لیے اناد یا بغض یا دشمنی پوشیدہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں تمہارے لیے اپنی آیات، اپنی نشانیاں، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں تم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، تو یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں ہی سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم تو وہ لوگ ہو جو کہ ان سے محبت کرتے ہو، لیکن وہ لوگ تم سے محبت نہیں کرتے، یعنی اہل کتاب تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْکِتَابِ، تم سب کتابوں پر یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، کلے ہی سب کتابوں پر۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، تو جب وہ تم سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، یعنی قرآن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ لائے نہیں ہوتے ایمان۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو پھر کیا کرتے ہیں وہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں جو ہے ان کو کاٹ کھاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کل موتوا بغیظکم، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے غصے ہی میں مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بخوبی جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے اللہ کی طرف سے، تو یہ لوگ جو ہے نا اہل کتاب، تسوہم، انہیں برا لگے گا۔ ان تصبکم سیئات، اگر تمہیں پہنچے کوئی برائی اللہ کی طرف سے، کوئی نقصان ہو جائے، یفرحوا بہا، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ مسلمانوں کو اللہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو تمہیں ان کے جو یہ تدبیریں ہیں نا، ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ یعملون جانتا ہے، محیط، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گھیرے میں لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ تو آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں،
وَإِذْ غَدَوْتَا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَإِذْ غَدَوْتَا، جب آپ مومنوں کو جنگ احد کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ بِمَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، لڑائی شروع ہو چکی ہے، مورچوں پر بٹھا رہے ہیں آپ مومنوں کو، تو واللہ سمیع العلیم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، تو آپ اس وقت کو یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے اور مومنوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اِذْ ہمت طائفتان منکم، جب تمہارے دو گروہوں نے، ہمت طائفتان دو گروہ، منکم تمہارے، تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا، ہمت کا مطلب ارادہ کیا، ان تفشلا، کہ وہ دل ہار بیٹھے، یعنی ان میں طاقت ہی ختم ہو گئی لڑنے کی۔ واللہ ولیہما، اللہ دونوں کا دوست تھا، اللہ تو ان کا دوست تھا، تو اللہ ہی پر مومنوں نے کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو اللہ ہی پر ہی توکل کرنا چاہیے سب مومنوں کو۔ تو جب وہ کم ہمت ہو گئے یا بے ہمتی، ان میں ہمت ہی نہ رہی لڑنے کی، تو انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ تو ہمارا دوست ہے، اللہ ہمیں مدد دے گا انشاءاللہ، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں، وَلَقَدْ نَاصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جنگ بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی تھی اللہ نے جب تم کمزور تھے، بہت کم تعداد میں تھے اور کمزور تھے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ تمہیں شکر کرنے کی توفیق دے، تاکہ تمہیں شکر کرنے کی توفیق ہو۔ صبر اور شکر سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، کامیابیاں صبر اور شکر ہی سے ہوتے ہیں۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیے کافی نہ ہوگا اللہ آسمان سے، تو اس وقت آپ مومنوں سے کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ استقولو، جب کہا آپ نے، للمؤمنین، مومنوں سے، اللہ یکفیکم، کہ کافی ہے تمہارے لیے اللہ، تو پھر اس وقت ایمدکم، تمہاری مدد کی، ربکم، تمہارے رب نے، انہوں نے ایسے کہا تو اللہ نے اسی وقت ان کی مدد کر دی۔ بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کس سے مدد کی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کی۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ الفۃ من الملائکۃ مسومین۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ پہلے تو 3000 فرشتے اتار کے اللہ نے تمہاری مدد کی، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو دشمن پر
اور دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو اسی لمحے اللہ تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے۔ جزاک اللہ۔ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ جو فرشتے آئیں گے ان پر خاص نشان لگے ہوں گے اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے اسے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، مگر اللہ نے اسے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یعنی اللہ نے مسلمانوں کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے ان کے لیے 5000 فرشتوں کا بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وما جعلہ اللہ للبشرى لکم وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور اس لیے یہ اللہ نے بھیجا یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تاکہ مسلمانوں کے دل مطمئن ہو جائیں، اور تو مدد جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ تو اس میں کیا اللہ فرما رہے ہیں؟ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کا مقصد یہ تھا۔ کیا مقصد تھا اللہ کا؟ لِيَقْطَعَ، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے، کاٹ دے۔ طرفاً گروہ، وَيَكْبِتَهُمْ، اور کیا کرے؟ یا ان کی توبہ قبول کر دے۔ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے، اور یکبتاہم، یا انہیں ذلیل و خوار کر دے، یا تو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل و خوار کر کے نکال دے ان کے وطن سے۔ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، پھر وہ نامراد ہو کر ہی لوٹ جائیں۔ اب جنگ میں شکست کھا کر نامراد ہو کر لوٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ لَيْسَ لَكَ مِنْ أَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ لَيْسَ لَكَ، نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں۔ جیسا لکا من الامر شیء، آپ کا اس معاملے میں یا اس امر میں یا اس حکم میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ او یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے، او یعذبہم، یا انہیں عذاب دے، بفإنہم ظالمون، کیونکہ وہ ظالم تھے یا ظالم ہیں۔ دونوں کام کر سکتا ہے اللہ، یا انہیں معاف بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ ہے، اور انہیں عذاب بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تو جو چاہے کرے گا نا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔
یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ جزاک اللہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ آپ بھائی بہنیں میرے بچوں سب میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری یہ قرآن کی ویڈیو پوری دنیا میں پھیل جائیں اور حق کا بول بھلا ہو۔ جزاک اللہ۔